سندھ اسمبلی کے حلقہ PS94 میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے ہوا اور 10 بجے کے قریب ووٹرز کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا۔ سندھ اسمبلی کی یہ نشست متحدہ قومی موومنٹ کے رکن اسمبلی رضا حیدر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی، جنہیں رواں سال اگست میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ضمنی انتخابات کے لیے اورنگی ٹاؤن کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا تھا۔ علاقے میں سیکیورٹی انتظامات انتہائی سخت تھے۔ پولنگ سٹیشنز پر اور مضافات میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات تھی۔ پولنگ کے دوران حلقے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ حکومت نے پولنگ کے لیے قائم 86 پولنگ سٹیشنز میں سے 12 کو انتہائی حساس اور 22 کو حساس قرار دیا تھا۔ 5 بجے پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد گنتی کا آغاز ہوا۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق پولنگ سٹیشن نمبر 26 اور 27 میں ایک بھی ووٹ نہیں ڈالا گیا، جبکہ باقی 84 پولنگ سٹیشن سے ملنے والے نتائج کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار سیف الدین خان کو واضح برتری حاصل رہی۔ PS94 میں کل 5 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، تاہم ان میں سے 2 نے پولنگ سے ایک روز قبل ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار کو واضح برتری حاصل ہونے کی اطلاعات پر متحدہ کے کارکنوں نے جیت کا جشن منانا شروع کر دیا۔ اورنگی میں متحدہ کے سیکٹر آفس کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور جشن منایا۔ PS94 کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں صوبے میں سیاسی تناؤ برقرار ہے۔ ANP نے حکومت سے اس کے ملتوی کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اورنگی میں ضمنی انتخابات کے موقع پر شہر میں لاشیں اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پولنگ کے دوران اورنگی میں تو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، تاہم 2 روز کے دوران شہر میں 30 کے قریب لوگ قتل کر دیے گئے اور متعدد زخمی ہیں۔ 2 ماہ قبل جب سندھ اسمبلی کے حلقہ 94 سے MQM کے رکن سندھ اسمبلی رضا حیدر کو قتل کیا گیا تو شہر میں اس کے بعد 80 سے زائد لوگ بد امنی کا شکار ہو کر لقمہ اجل بنے۔ اب اسی حلقے میں ضمنی انتخابات کے دوران مزید 30 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ بہرحال امن و امان قائم کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس ضمنی انتخابات کا میدان مارنے کے بعد حکومت کی ایک اتحادی جماعت MQM جشن منا رہی ہے، جبکہ دوسری اتحادی جماعت عوامی نیشنل پارٹی نے آج یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا۔ عبدالقادر صابری، ڈان نیوز، کراچی۔